گفتار ہو اچھی، میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ رب کریم نے ہمارے اوپر اتنی نعمتیں فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ چاہے ان نعمتوں کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہو یا پھر کائنات کے اندر دیگر پائی جانے والی چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ زندگی ختم ہو سکتی ہے اور یہ نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ انسان کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اپنے اندر شکر گزاری کی عادت پیدا کرے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اندر یہ شکر گزاری کا پہلو یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نگران شورا نے ایک بڑی پیاری بات کہی، حضرت مولانا حاجی محمد بن عبد الطاری نے ایک جگہ پر بیان کرتے ہوئے جب شکر کا موضوع لیا تو وہاں پر فرمایا کہ جب انسان کی نظر نعمتوں پر ہوتی ہے، جو اس کو ملنے والی نعمتیں ہیں، جب وہ ان کو دیکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جب بندہ اس طرف نظر کرتا ہے کہ جہاں اس کو محرومیوں کا سامنا ہے، جو چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، جب ان کی طرف جو ہے وہ نظر کرتا ہے تو پھر بعض اوقات بندے کے اندر حرص ہے، لالچ ہے اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو آتی ہیں وہ تو آتی ہی آتی ہیں، لیکن جو شکر گزاری کا پہلو ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہاتھ کی موومنٹ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جی ہاں، اس نعمت کا مجھے احساس ہوا مدنی چینل کا ایک پروگرام ریکارڈ کرتے ہوئے، اور پروگرام کا نام تھا قربانی کا سفر۔ انشاءاللہ الکریم عید الاضحیٰ کے تینوں دنوں میں آپ یہ پروگرام انشاءاللہ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھیں گے۔ یہ پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا ہے۔ تو اس پروگرام کو ریکارڈ کرتے ہوئے میرا ایک مسل جو ہے یہ پل ہو گیا، اور میرا جو سیدھا ہاتھ تھا یہ اس کا موومنٹ، اس کا اٹھنا، اس کو نیچے کرنا، یعنی ایون کہ یوں کہ مجھے سلام لینے کے لیے بھی یہ والا ہاتھ لگا کر کے یوں آگے کرنا پڑتا تھا اس کے سہارے سے۔ لقمہ، ایون کہ لقمہ اٹھانا بھی جو ہے یہ میرے لیے ایک مسئلہ بن گیا، اور میں مختلف چیزیں جب وہ سوچنے لگ گیا کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے جو ہے وہ چلے گا۔ تو یوں یہ سلسلہ کار جو ہے وہ چل رہا تھا، اور پھر اللہ پاک نے کرم کیا اور یہ مرض جو ہے وہ یوں دور ہو گیا، واقعی یوں دور ہو گیا۔ اللہ کریم جب کام بناتا ہے تو وہ کام کس طریقے سے بن جاتا ہے بندے کو سمجھ نہیں آتی، اور کام اس کا بن جاتا ہے، سوچ پیچھے رہ جاتی ہے اور کام جو ہے یہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہے جو یرزقہ من حیث لا یحتسب کی شان والا ہے، فعال لما یرید کی شان والا ہے، کن فیکون کی شان والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے تو بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ زیادہ جو ہے وہ جو اللہ پاک کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان پر جو ہے وہ غور فکر کرے۔ تو مجھے یوں بھی احساس ہوا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ کی موومنٹ کا جو معاملہ ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور ہمیں اس کا بھی اللہ پاک کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے میرے کریم، تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیری عنایت ہے، تیرا یہ ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہمارے جسم کے اعضاء جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں یوں بولیے کہ جو ہم چاہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، جہاں چاہیں رکھ سکتے ہیں، اور یوں اس طرح سے زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عافیت و سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ ان محرومیوں سے کئی زیادہ ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا ہم سب کو ذہن بنا لینا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین،
خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی دامن غارب القدسیہ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہیں۔ خلیفہ امیر اہل سنت سے پہلا میں سوال کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے کہ ماشاءاللہ الکریم حجاج کی فلائٹیں جو ہے یہ جا رہی ہیں اور لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمارا بھی سفر جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، ہم بھی جو ہے وہ جانے والے ہیں۔ تو اگر گرمی کا معاملہ دیکھا جائے تو ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ٹھیک ٹھاک گرمی جو ہے وہ پڑ رہی ہے، اور عرب شریف کی گرمی تو پھر ویسے ہی مشہور ہے۔ ایک تو عرب کی گرمی ہے، پھر چونکہ وہاں اے سی بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی ہیٹ خارج کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک معاملہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ شکر گزاری کا بھی ذہن بنے اور بندہ یہ گرمی کی تسبیح سے نکل کر کے اللہ پاک کی یاد کا جو ہے وہ معاملہ تھام کے رکھے اور پھر ناشکری کے الفاظ زبان پر نہ لائے۔ میں چاہوں گا آپ اس حوالے سے کچھ رہنمائی۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ویسے ابھی واپسی میں جو نا یورپ سے میں دبئی سے ہوتا ہوا آیا ہوں، تو وہاں تو کوئی سی گرمی تھی نہیں، چونکہ میری فلائٹ کنیکٹڈ تھی تو میں باہر نکلا تھا، تو وہاں ایسی کوئی گرمی محسوس نہیں ہوئی، اچھا موسم تھا ماشاءاللہ۔ صحیح۔ اور اگر کسی کو گرمی لگے تو اس کو کیا آپ ذہن ہاں دیں؟ گرمی لگے تو اب چونکہ جب دبئی میں جب یہ حال ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی یہی حال ہوگا، حرمین طیبین میں بھی ویدر تقریباً۔ البتہ یہ ہے کہ مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں ایک یہ ہے کہ وہاں جو نا پسینہ نہیں آئے گا اتنا، وہ نمی نہیں ہے اتنی، سمندر دور ہے نا۔ اب اگر بالفعل گرمی اگر محسوس ہو تو بندہ صبر کرے، اور وہاں کی تو گرمی تو اس کی بات ہی کچھ الگ ہے۔ ایک ذرا کہ عاشق کے لیے تو یہی ہے کہ وہاں کی گرمی بھی جو نا اس کو مزہ دینی چاہیے، کیا بات۔ ہمیں بس صبر و شکر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ ویسے یہ ہے کہ وہاں جو نظام تو چونکہ بہت اچھا بنا ہوا ہے نا، کہ اب ہوٹل میں جائیں گے تو بھی اے سی ملے گا، اور طواف خانہ کعبہ کے دوران بھی جو ہے نا بعض مقامات سے یوں ٹھنڈی ہوا آتی ہے آتی ہے، اے سی اچھی کی۔ بات ہے، بالکل۔ اور پھر صفا مروہ میں جائیں گے تو وہاں تو اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو اس کی حاجت ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے، جیسے مریض ہوتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں جو نا وہ ٹھنڈک نہ لگے، تو وہ تو بالکل ٹھنڈ ہوتی ہے، وہاں اتنے اے سی لگے ہوتے ہیں۔ بعض کا تو ایسا اتنا ٹھنڈا فرش ہوتا ہے کہ اس پر پاؤں رکھنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ بالکل۔ پر یہ دیکھیے وہاں جو سفید ماربل ہے نا، جی۔ پورے میں جو سفید ماربل بچھا ہوا ہے، وہ ماربل ایسا انوکھا ہے کہ وہ دھوپ میں گرم نہیں ہوتا۔ واہ واہ۔ اب جیسے جو ڈامر ہے نا، جو کیا کہتے ہیں کالا ماربل یا دوسرا جو فرش ہے، اس سے آپ کیا کہتے ہیں چلتے چلتے جائیں گے نا سفید ماربل پہ، جی۔ تو اس سے بالکل آپ کو گرم، وہ کیا کہتے ہیں کہ حدت محسوس تپش، نہیں ہوگی، جی۔ تپش محسوس نہیں ہوگی آپ کو۔ صحیح۔ تو یہ ایک ہے ماشاءاللہ۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ واہ واہ، کہ بے موسم پھل وہاں ملیں گے۔ کیا بات ہے۔ دیکھا جائے تو وہاں کوئی پھل نہیں اگتا اس طرح، جی۔ وہاں تمام پھل آپ کو ملیں گے، دنیا بھر سے یہ پھل آتے ہیں، اور اسے ابھی سے نہیں ہے، یہ برسہ بھر سے چلتا ہوا آ رہا ہے یہ سلسلہ، جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے پیارے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی تھی، تو تب سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ سبحان۔ اور ہر جگہ دیکھا جائے تو حج و عمرے میں انہی کی یادیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور طواف میں رمل دیکھیں تو رمل جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی یاد ہے، رمل کرنا سنت ہے نا، جی۔ یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہے، اس کو سنت قرار دیا گیا کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام جب طواف فرما رہے تھے، بعض تو غیر مسلموں سے نکل گئے، بعض نے دیکھا کہ یوں دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ ایک روب کے ساتھ جو ہے نا یوں 3 پھیرے کیے تھے۔ اب چونکہ آج کل ازدحام کثیر ہوتا ہے، رش بہت ہوتا ہے، تو یوں رمل کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو اس میں یہ ہے کہ جہاں جہاں جگہ کشادہ ہونا تو وہاں رمل کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ، دوسرا ہے کہ دیکھیں رش میں جو ہے نا ہمیں کسی کو دھکا نہیں دینا، کونی نہیں مارنی۔ امیر سنت کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر رش ہوتا کچھ تو اپنے آپ کو بالکل اور سمٹا لیتے، یوں بالکل جو ہے نا یوں کر لیتے، سبحان۔ تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کیا بات۔ کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، وہاں جو بھی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، وہاں لکھا ہوا تھا ضیوف الرحمان، سبحان اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ کے مہمان، ماشاء اللہ۔ تو کسی طواف کے دوران ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، صحیح۔ اور دوسرے کہ اپنی نظریں نیچی ہوں، کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو اپنی نظر کی حفاظت وہاں کرنا ضروری ہے، کہ وہاں 1 کا لاکھ ہے، کہ اپنی نظروں کو بچانا ہے، اور بالخصوص اگر خواتین وغیرہ تو بالکل اپنے کو بچانا ہے، اور ایسی جگہوں سے بچنا ہے کہ جہاں خواتین کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کے ساتھ رہیں،
اللہ پاک ہمیں یہ احتیاطیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اور گرمی کے شکوے جو ہے وہ یہ کرنے سے بھی اللہ ہمیں بچائے۔ امیر علیہ سنت نے عاشقان رسول کی 130 حکایات کے اندر جو ہے وہ روایت ذکر فرمائی ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر فرمائی ہے فضائل مکہ جو ہے وہ اس کے اندر، تو اس میں ایک اضافہ فرمایا ہے کہ جو مکہ مکرمہ کی گرمی پر ایک ساتھ صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 500 سال جہنم سے دور کر دے گا، سبحان اور اللہ 200 سال جنت کے قریب کر دے گا۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بشارتوں پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور جو عبادت کرنے کے لیے گئے ہیں اس پر اللہ پاک ہمیں اپنا فوکس رکھنے کی سعادت عطا آمین۔ فرمائے۔ سوال جو ہمارے پاس ہے ریکارڈڈ سوال، آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی شہزاد حضور کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، کچھ لوگ اپنی دکان، آفس اور گھر میں مرحوم والدین کی تصاویر لگاتے ہیں، کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ جی جی نہیں، جاندار کی اس طرح کی تصویریں لگانا جائز نہیں ہے، ٹھیک، پیر صاحب کی تصویر لگا لیں، نہیں کسی کی بھی تصویر نہیں۔ ٹھیک، کون؟ جانشین امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ پچھلے سال مجھ پر قربانی لازم تھی، لیکن سستی کی وجہ سے میں قربانی نہیں کر سکا۔ اب میرا ذہن یہ ہے کہ اس سال میں بڑے جانور میں 2 حصے لوں، ایک پچھلے سال کی قربانی کا اور ایک اس سال کی قربانی کا، تو کیا میں اس طرح اپنی پچھلے سال کی قربانی کر سکتا ہوں؟ دیکھیں کہ اس کو یوں اگر دیکھا جائے، ان کا سوال تو یعنی گویا کہ یہ پچھلے سال کی قربانی کی قضا کرنا چاہ رہے ہیں، ہاں جی، تو اب اس میں دیکھیں کہ اس کے جو ہے نا، اس کی جو قضا ہے نا، اس کا طریقہ مختلف ہے، کہ یہ اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ اس سال جو ہے وہ اس جانور 2 حصے ملا لیں، یہ نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے یہی حکم ہے کہ پچھلے سال ان پہ جو قربانی واجب تھی، تو اب یہ ہے کہ ایک جانور، ایک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چھوٹا جانور سے بکرا بکری وغیرہ، جی اس کی قیمت معلوم کر لی جائے۔ صحیح اس کی جو قیمت بنتی ہے نا، کہ اس وقت جو قیمت ہے ان 3 دنوں میں، صحیح، بقرعید کے دنوں میں، ان دنوں میں جو قیمت تھی تو وہ قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دیں، ٹھیک، یا یہ کہ وہ جانور لے کر صدقہ کر دیں، ٹھیک ہو، مگر یہ دینا پڑے گا شرعی فقیر کو، ٹھیک، اس کا یہی حل ہے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ صحیح۔ باقی جو قربانی کر رہے ہیں وہ اس سال کی قربانی ہی کریں گے، وہ اس سال ہی کی قربانی کریں گے، البتہ یہ جو تاخیر بھی اس کی توبہ بھی کریں گے۔ توبہ کریں، ٹھیک۔ اللہ پاک ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی اب چاہے اس میں یہ مجبوری تھی یا غیر مجبور، ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ سفر سے لوٹے ہی ہوں، یہ بھی تو ممکن ہے کہ بندہ سفر سے لوٹا اور قربانی کے وقت ملا تو قربانی تو لازم ہوگی، مسافر پر نہیں ہے قربانی۔ اب جیسے ہی وہ اب آیا تو وقت نکل چکا تھا، یعنی اس کے بعد اتنا وقت نہیں تھا کہ خرید پائے یا جو بھی، یا نہیں خرید سکا، تو اب اگر مجبور تھا، حالات ایسے تھے، اب یعنی گناہ گار نہ ہوا، مگر چونکہ اتنی تو تاخیر ہے، 1 سال تک کی تاخیر کی، یہ تو اس سے تو گناہ گار سوچے کہ فوری مسئلہ معلوم کر لے، مسئلہ معلوم کر لیتا ہے یہ، اور اس کا حل نکال تلافی لیتا، کرتا ہے اس کی، تلافی کرتا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یوں توبہ کرنی پڑے گی۔ ٹھیک۔ ورنہ بالفرض کہ اگر کوئی مجبور تھا، معذور تھا، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہے وہ۔ ٹھیک، جانشین امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، جس پر قربانی واجب ہو کیا اس سے قربانی تک بال اور ناخن نہ کاٹنا ضروری ہے؟ اور جس پر قربانی واجب نہیں اس کے لیے کیا حکم ارشاد فرما دیں؟ اصل میں دیکھیں کہ یہ جو ہے نا ایک امر استحبابی ہے، یعنی مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی قربانی کرتا ہے، اس نے قربانی کرنی، اس کو قربانی واجب، تو یہ ہے کہ وہ ذوالحجہ کے چاند سے پہلے، یعنی ذوالحج شریف کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لے، بال وغیرہ یہ سب کاٹ لے، زلف وغیرہ جو بھی بنانی ہے، اضافی داڑھی کے بال جو ہیں وہ بھی سب کاٹ لے۔ پھر یہ ہے کہ 10 دنوں تک، یا جب تک اپنی قربانی نہیں ہوتی تب تک، اب چاہے پہلی عید قربانی کرے یا تیسری عید قربانی کرے، تب تک جو وہ ناخنوں میں سے، بال میں سے یا مردہ کھال میں سے کچھ بھی نہ لے، یعنی نہ کاٹے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ بھی اس کے لیے مستحب ہے۔ دوسرا یہ کہ جو فقیر ہیں کہ جن پر قربانی واجب ہی نہیں، تو ان کے لیے بھی یہ مستحب ہے کہ وہی کہ چاند رات سے پہلے اس طرح کر لیں، اور جیسے ہی عید کی نماز ہو جائے تو اب جو ہے وہ ناخن وغیرہ کاٹ لیں۔ یعنی اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے حاجیوں سے مشابہت ہے، یہ کہ حاجی بھی جو ہے وہ بحالت احرام جو ہے وہ نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ کوئی مردہ خالیہ نکال سکتے ہیں، تو ایک طرح سے حاجیوں سے مشابہت ہو جائے، اس لیے یہ امر استحبابی ہے
کریں گے تو ثواب ملے گا، ورنہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا۔ ایسا ایک اور بتائیں بات کہ لوگ جو ہے جیسے حاجی ماشاءاللہ جا رہے ہیں اور کئی لوگ ارمان بھی رکھتے ہیں اللہ ہمیں نصیب کرے، دل میں تمنا ہے، تو وہاں رمی جمرات ہوتی ہے، شیطانوں کو رمی کی جاتی ہے، یعنی کنکریاں جو ہے وہ ماری جاتی ہیں، اور عجیب عجیب انداز لوگوں کے جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اللہ کی پناہ ہے کیا کیا لوگ جو ہے وہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا یہ جو ادھر تماشے اس طرح کے کرتے ہیں، اس کو تماشا لفظ سے ہی تعبیر کرنا چاہیے، اور میں کیا عرض کروں، اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر جا کے دل کر رہا ہے تو جناب پتھر مار رہے، پتھر تو چلیں وہ جو مارنے اس کا بھی بتائیں کہ جیسے کسی کا جی چاہے میں 10-12 جو ہے وہ مار دوں، ساتھ میں جوتا بھی مار دیا، تو ڈبہ تھا وہ بھی مار دیا، تو بوتل تھی وہ بھی جناب اس کو دے ماری، اور یوں یہ لوگ جو اس طرح کر رہے ہیں، اور یا تو اس کو جو ہے نا مجھے تو نہیں لگتا ثواب سمجھ کے جو ہے وہ کرتے ہوں، ایک یہ ہوتا ہے کہ بھی بڑھاس نکال کے کر رہے ہیں، بھی شیطان نے ہمیں بڑا جو ہے وہ تنگ کر کے رکھا ہے، لہذا آج کیا کر رہے ہیں اس کی ہم اپنی طرف سے ٹھکائی کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں ایک طرح سے اگر دیکھا جائے نا تو یہ شیطان سے نفرت کی علامت ہے، اس کم وقت سے نفرت کی یہ علامت ہے، یہ تو ہم کہیں گے کہ دیکھو اس شخص کو کتنی نفرت ہے کہ اس کو چپل مار رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، بس نہیں چلتا، وہ سمجھتا ہے یہی شیطان ہے، یہ پتھر، حالانکہ یہ پتھر شیطان نہیں ہے تو یہ نفرت کی علامت۔ مگر چونکہ کم علمی کی وجہ سے جو ہے نا لوگ یہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، ہم تو ظاہر ہے کہ اللہ و رسول کے احکام کے پابند ہیں، جو قرآن و سنت نے ہمیں فرمایا کہ ہم جو ہے نا کنکری ماریں گے اتنی کہ جو کھجور کی گٹلی کے برابر ہو، بس نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، ہم یہی ماریں گے، اور اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس طرح پکڑنا ہے، جی شہادت کی جی انگلی میں، جی شہادت کی جو نا یہ شہادت کی انگلی انگوٹھے سے پکڑیں گے اور یوں ماریں گے، اور مارنا ایسا ہے کہ اس سے ٹچ ہو، اور البتہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ اگر ٹچ نہ بھی ہو نا تو یہ جو گول کٹور ہے اس میں یہ گر کے ادھر چلے جاتی ہے، تو بھی جو نا یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کنکری رمی شمار ہو جائے گی، کنکری شمار ہو جائے گی۔ اچھا دوسرا یہ مارتے ہوئے کیا پڑھیں گے اسے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، نہ زیادہ پریشر ہوگا نہ زیادہ ہلکا، زیادہ پریشر سے بھی نہیں، نارمل، کہ بس وہاں پہنچ جائے، لگ جائے اس کو۔ لگ جائے بس۔ اچھا ایک تو یہ، دوسرا ہے کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جو بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں، اگر پتھر ان کے ہاتھ میں آ گیا، پتھر اگر مارا اور وہ جگہ ڈیمیج ہوئی تو اس کو بھریں گے کیسے؟ اللہ نقصان ہوا نا، صحیح۔ تو اب اس کا یہ کیسے کریں گے؟ کس کو اس کے پیسے دیں گے؟ میرے سے نقصان ہوا ہے۔ البتہ وہ بڑے پتھر ہوتے ہی نہیں ہے، اگر کوئی اگر لے بھی آئے چھپا کر کہیں سے، بعض وہ مل تو جاتے ہی ہیں نا، جی یہ تو بالکل درست نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ کہ اب اگر بالکل یہ اس طرح قریب یعنی تھوڑا سا دور کھڑا ہے اور بڑا پتھر مارا، یہ پتھر کسی کے سر پہ لگ گیا تو اللہ، یہ بھی تو خطرہ ہے نا، اس کا سر پھٹ گیا، یہ بھی آزمائش ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو قرآن و سنت نے فرمایا نا، ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہے، اور 7 سے زیادہ کنکریاں بھی نہیں مارنی، کیونکہ یہ زیادتی کرنا یا اس طرح کرنا یہ مکروہ سو قرار دیا گیا ہے، مکروہ ہے یہ، ٹھیک ہے، اللہ ہمیں بچائے۔ بس اگر اس کے لیے یہ کہ رفیق الحرمین جو ہے نا یہ اچھے طریقے سے دیکھ لی جائے، اور دوسرے ہے کہ اپنی جو اپلیکیشن ہے حج عمرہ، اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اور اس میں ویڈیوز وغیرہ سب بنی ہوئی ہے، اس طرح کنکری مارنی، چونکہ اب تو آج کل ویڈیو کا دور ہے، پہلے کتابوں کا دور تھا، تب کیا ہے کہ وہ ویڈیو میں دیکھنا آسان ہو جاتا ہے، ایک پورا پریکٹیکل ہو جاتا ہے ایک طرح سے، تو یوں بندہ دیکھ لے اور یوں حج کرے اپنا۔ امیر اہل سنت کی حج کی ڈاکیومنٹری بھی جو ہے وہ موجود ہے، یہ بھی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں امیر اہل سنت کی رمی کا جو طریقہ ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے موجود ہے۔ تو بڑی پیاری بات کی خلیفہ امیر اہل سنت نے، کہ شریعت مطہرہ نے جو حکم دیا ہے ہمیں وہی کرنا ہے۔ گالیاں ویسے نکال سکتے ہیں شیطان کو، اگر ادھر جی چاہے کسی کا، گالیاں بھی نکال رہے ہیں، جو بھی ہے وہ کر ہی رہے ہیں۔ زبان کس کی آلودہ ہوگی؟ زبان تو ہماری ہی آلودہ ہوگی۔ دیکھو شیطان کو اگر تکلیف پہنچانی ہے نا جی تو آپ ذکر اللہ کریں، سبحان اللہ، واہ، درود شریف پڑھیں، کیا بات ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا گالی دینا جو ہے نا اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ تو خوش ہوگا، چلو یار میں نے اس کو ذکر اللہ سے روک دیا، اور اس کے زبان میں فحش کلمات لے آیا، اس کی زبان میں فحش کلمات آ گئے، فحش کلمات تو گناہ ہے، وہ گالی دینا تو شیطان کا کام ہے، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو تکلیف دینی ہے، نوافل پڑھیں،
ماشاء اللہ، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیا بات ہے. ذکر و اذکار کریں، درود و سلام پڑھیں، یہ کام کریں نا جس سے اس کو تکلیف ہو. نیکی کی دعوت دیں، اس سے اس کو تکلیف ہوگی. لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، اس سے اس کو تکلیف ہوگی. دین کا کام کریں، اس سے اس کو تکلیف ہوگی. یہ کام کریں. باقی گالیاں وغیرہ نکالیں اس کو، یہ تو خوشی ہوگا، فرق بھی نہیں پڑے گا اس پر نا. خوش ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ رحمت فرمائے اور اللہ ہمیں شریعت مطہرہ کی پاسداری کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا سیدی ایک اور بھی میں چاہوں گا اسی عنوان پر ہم کچھ مزید باتیں بھی آپ سے جو ہے وہ کریں کہ رش ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ رش ہوتا ہے. رمی بالخصوص جو 10ویں دن کی رمی ہوتی ہے اور پہلی رمی ہوتی ہے، چونکہ بڑے شیطان کی ہی رمی کرنی ہوتی ہے، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، کہ شیطان کو مارنی ہوتی ہیں. اور سب حاجی جتنے مزدلفہ سے جو ہے وہ آ رہے 3 ہیں. دن سے احرام بھی تو پہنا ہوتا ہے نا. جی 3 دن سے احرام بھی تو پہنا ہوتا ہے. احرام بھی پہنا ہوتا ہے. 8 9 10 جی 10واں دن نہیں ہے، 2 دن سے احرام پہنا ہوا ہے. جی اور یہ احرام سے ہی فارغ ہونا ہے. ہاں جی. تو ایسا ہمیں حاجیوں کا احساس بھی پیدا ہو. میں چاہوں گا آپ اس پر کچھ کو فرمائیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ حاجی پیاس سے ہانپ رہا ہے اور ہمارے پاس پانی جو ہے وہ موجود ہے اور اپنی ضرورت سے اضافی موجود ہے. اچھا پھر میری ضرورت سے اضافی نہ بھی ہو، مختلف جگہوں پر جگہ جگہ پر ٹھنڈا پانی اویلیبل ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اس پہ بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. تو ہمارے دل میں یہ ایک نیکی کا جو ہے وہ جذبہ ہے کہ ہمیں حاجی ہانپتا نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ پانی پلا دیں، یا کوئی ایسا حاجی ہمیں نظر آ رہا ہے جس کی شوگر ڈاؤن ہو گئی ہے، ہمارے پاس کوئی کھجور وغیرہ ہے یا کچھ اس طرح کا کوئی میٹھا ہے، کوئی بسکٹ ہے، کوئی جوس ہے جو اس کو جو ہے وہ پلایا جا سکتا ہے اور اس کو جو ہے وہ دارا دم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. یا بعض اوقات بندہ اکیلے ہی جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے تو فیملی کے ساتھ ہے پھر تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یا قافلے کے ساتھ ہے، نیا نیا بندہ ہے تو اس کو بھی لگتا ہے کہ قافلہ چھوٹ جائے گا، میں پیچھے اکیلا رہ جاؤں گا. لیکن ایک بندہ اکیلا ہی ہے، اس نے پہلے بھی حج کیے ہوئے تجربات اس کے موجود ہیں، تو وہ جو ہے وہ نیکیاں کرنے کا اپنا ذہن جو ہے وہ بنائے. تو اس پر جو ہے وہ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کا احساس کرتا جائے، اور جو ویل چیئر چلا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو ویل چیئر والے کو تو بالکل احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کی ویل چیئر سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بعض ہوتا ہے کہ وہ جو آگے چل رہا ہوتا ہے نا اس کو یہاں پہ لگ جاتا ہے ہاں جی اور پھر وہاں سے نکلتا ہے خون، اور اس کا تو ظاہر ہے کہ وضو وغیرہ سب گیا. ایسا ہی اب وہ کہاں وضو کرے گا، کیسے نماز پڑھے گا، تکلیف کیا بھی ایسا کرے بڑی گا؟ ہوتی ہے، درد بھی تکلیف بہت ہوتا ہے. الگ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، وہ خیر خون نہ بھی نکلا تب بھی تکلیف تو ہے، تو اس میں احتیاط کی جائے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ جو ہے نا کہ اب اگر کسی حاجی کی یہ کنڈیشن ہے تو اب چونکہ اس میں وہ قانون بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کا قانون کیا کہتا ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا. بعض اوقات قانون کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو مستشفیٰ پہنچا دیں یا کال کر دیں. صحیح، تو وہاں ایسے چلیں کال کر دیں، ہاں کال کر پانی دیں، نہیں اس طرح پلا اس کی سکتا مدد کریں. ہاں جی جی، ایسا مختلف صورتیں ہوتی ہیں نا. ایک مختلف بندہ ہانپ رہا ہے، اس کو دوسرا یہ کہ اس کو پانی کا آفر کر دی جائے. جی اگر پانی پینا چاہے ہاں جی ٹھیک ہے، اپنے پاس پانی ایک ہی بوتل ہے، صحیح. کوئی بات نہیں. واہ واہ وہ اللہ مسبب الاسباب، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. کیا بات. آپ کو ایک ہی بوتل ہے نا وہی اس کو دے دیں، سبحان آفر کر دیں اس کو. اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. وہ پانی پی کے اس کے اندر اس کی جان میں جان آ گئی، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب کی کہ میں نے اس کے مہمان کے اس طرح جو ہے نا وہ خدمت کی. اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ وہ ٹھیک ہو گیا، نارمل ہو گیا. وہ اگر کھجور ہے، جو بھی اس طرح کی چیز ہے یا نمک ہے، تو وہ اس کو پیش کر دے تاکہ وہ نارمل ہو جائے. ماشاء تو اس طرح ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور قانون دیکھنا ہے، پاسداری کے مطابق قانون کی پاسداری کے مطابق. ٹھیک ہو گیا سر. پتہ چلے آپ کے وہ کوئی ٹیبلیٹ ہے وہ بھی آپ نے اس کو دے دی، آپ کو کوئی دوائی آپ کی ہے، آپ نے کہا چلو نہیں ہم نے مدنی چینل میں سنا تھا نا کہ آپ کے ایک ہی ٹیبلیٹ، ایک ہی دوائی، ایک ہی چیز دے دے اس کو. نہیں، یہ نہیں پتہ چلو وہ دوا اس کے لیے نقصان دہ ہو. تو بالکل یوں اس طرح کسی کا علاج ہی نہیں کرنا، اس طرح مدد کرنی ہے. پانی پلا دیں، مستشفیٰ فون کر دیں، بالکل اس جی، کو لے جا سکتے ہیں تو اس کو لے تھوڑا جا سہارا سکتے، دے کے اس کو بالکل وہاں تک لے جائیں. یا چونکہ وہاں پولیس والے تو موجود موجود ہوتے ہیں، ہوتے ہیں، ایسی بات ہے. ان کو ہی کہہ دیں گے نا تو وہ خود ہی ایمبولینس وغیرہ کام بلوا کرتے ہیں. دیں گے صحیح. اور وہ خود ہی وہ کر لیں گے. وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ بھی بڑی پیاری بات ہو. سب یہ بھی تو جی. بڑی ہیلپ ہے نا کہ جس کو مدد جگہ جگہ چاہیے. پولیس والے موجود ہوتے ہیں، ہاں یہ جی. شرطیں موجود ہوتے ہیں، ان کو کہیں تو یہ مدد کرتے ہیں، یہ پہنچا دیتے ہیں. یہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور حاجیوں کو بندہ اپنے شر سے بھی بچائے. ایسا بندے کی ایک طبیعت ہوتی ہے، بیٹھے گا تھوڑا پھیل کے بیٹھے گا، ہاں جو ہے وہ لیٹے گا تھوڑا پھیل کے جو ہے وہ لیٹے گا، جگہ گھیر کے جو ہے وہ لیٹے گا. تو اس پر بھی میں چاہوں گا آپ کچھ ارشاد فرمائیں
کہ ہم دوسروں کی راحت کا سامان بنے، دوسروں کے لیے خیر کا سامان بنے، نہ کہ ان کی جگہ بیڈ جو عام طور پر ہوتے ہیں وہ مطلب اب کا تو مجھے اندازہ نہیں، ہم تو پچھلے کی اگر بات کریں 2024 کی بات کریں، 23 کی بات کریں، 22 کی اگر بات کریں تو وہ بالکل ایسا چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. میرے جیسا بندہ تو اس پر جو ہے وہ کروٹ کے بل ہی اس کے اوپر جو ہے وہ پورا آ جاتا ہے، یہی بڑی بات ہوتی ہے. تو بہرحال اور وہ بھی بالکل مطلب ساتھ سے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں. تو وہاں ہم نے دیکھا کوئی لوگ بڑے جو ہے وہ پھیل کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہ جیسے انہوں نے عرض کی نا کہ طواف میں سمٹنا ہے نا جس طرح، جی یہاں بھی اپنے آپ کو سمٹا لے. واہ 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 واہ، یہ وہ 3-5 دن تو ہیں یہ. ایسا ہی ہے. اچھا پھر دیکھیں احرام بحالت احرام تو صرف 2 ہی دن ہیں، جی 8 ذی الحجہ جی 9 ذی الحجہ، ہاں جی اور 10ویں کو جو ہے نا رمی کے بعد قربانی کے بعد احرام کھل جانا ہے. صحیح. اب تو اور آسان ہی ہو گیا نا، یہ نہیں سمجھے 2.5 دن ہے احرام کی حالت میں، تو بقیہ تو آپ نارمل لباس میں اپنے تو تھوڑا سا سمٹ لیں، اپنے آپ کو سمٹا لیں، واہ واہ، تھوڑا صبر کر لیں، برداشت کر لیں. سبحان اللہ کسی کے لیے جو نا وہ بھلائی کریں، کر بھلا ہو بھلا، سبحان وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اب کوئی اور اگر اس طرح کا کرتا ہے پھیلتا ہے، آپ صبر کر لیں، آپ صبر سے گزارا کریں. کیا بات ہے جی، واہ واہ سبحان اللہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، سبحان اللہ صبر اور نماز سے مدد چاہو تو آپ صبر سے جو نا مدد حاصل کر لیں ماشاء اللہ. انشاءاللہ. میرے اور سنت کا خیر شعر ہو مجھے گیا. یاد آ گیا سر، ایک کلام میں میرے سنت نے 3 اشعار اسی عنوان پر لکھے ہیں. فرماتے ہیں مینا اور عرفات میں بھیڑ ہوگی کہ یہ جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے، طواف و سعی گرچہ تم کو تھکا دیں کہ یہ جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے، بڑا ہے. اور گو آفات و امراض ڈیرا جمائیں کہ یہ جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں یہ صبر کی سعادت بھی عطا فرمائے. گھر میں بھی آمین. ہیں، پاکستان میں، اپنے ملک میں بھی ہے، اس میں بھی صبر کی عادت ہونی چاہیے. اور مبارک سفر پر جا رہے ہیں تو وہاں تو اور ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. ایسے پیسے بھی جو دے کر آئے ہیں بندے، ان کا کام نہیں ہے یہ چیزیں سہولیات فراہم کرنا، فراہم ہی نہیں کر رہے. ان کا کام ہے کرنا. پیسے کس چیز کے لیے ہیں ان لوگوں نے؟ دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس کو آپ نے پیسے دیے اس سے آپ بات تو کر سکتے ہیں ٹھیک کہ اگر آپ نے ہم سے جو پیسے لیے ہیں تو ہمیں سہولتیں دیں، یہ تو آپ بات کر سکتے ہیں. صحیح. مگر آج آپ صبر کریں، ان کو پیغام دے دیں تاکہ کسی اور کے ساتھ نہ کریں، اور وہ بھی تمیز سے بات کرنی ہے، وہ ماشاء اللہ. طریقے سے بھائی صاحب یہ کہ جو ان کو پیغام دینا ضروری ہے. جی، جو جو سروس پرووائڈر ہے اس کا بھی تو اس کے اوپر بھی کچھ چیزیں بالکل لازم اس ہے نا. پر لازم ہم ہے نے کہ وہ یہ اس نے اتنے جی، پیسے لیے ہیں ہاں جی تو ذرا جس چیز کے پیسے لیے ہیں تو ان کو سہولت بھی تو دینا. صحیح بات، اتنے پھر پیسے کیوں لیے جب سہولت نہیں دینی تھی؟ تو صحیح. اس طرح تو ذرا وہ غلط ہے نا. یہ تو اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے آمین. اور حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. جو حاجی آمین. جا رہے ہیں ان کے لیے بڑی کام کی باتیں یہ ہو رہی ہیں. بعض اوقات ایسا بندہ سن لیتا ہے لیکن پھر وقت آنے پر بھول بھی جاتا ہے. بالکل. اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ بس سنیں چونکہ وہ وہاں نیند کی کمی ہوتی ہے، ٹینشن الگ ہوتا ہے، اس طرح رہے نہیں ہوتے نا. اب ذرا ہے کہ بیڈ پر سونے کے عادی وہاں کہاں زمین پر سو سکیں گے، تو اس لیے بھی دماغ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے آؤٹ. تو یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، اللہ سے مدد طلب کریں سبحان اللہ. اور اپنی گاڑی چلائیں. اللہ یہ بارات ہمارے لیے آسان کر دے. آمین. یہ دعائیں بھی کرنی چاہیے. بالکل. حاجی کو دعا بھی دینی چاہیے اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے، بالکل. آسانی والا معاملہ فرمائے. آمین. جی ریکارڈڈ سوال شامل کرتے ہیں. میرا جانشین کی بارگاہ میں سوال ہے، جس نے قربانی کرنے کے بعد اوجڑی وغیرہ گلی کے کونے پر پھینک دی جس سے لوگوں کو تکلیف و آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، ایسے شخص کی قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں کہ جس نے اس طرح کی حرکت کی، اگرچہ کہ کیا تو بہت غلط ہے، کیا اس نے غلط ہے، وہ قربانی کا اس سے تعلق نہیں، قربانی اس کی ہو جائے گی. اب یہ جو افعال ہیں، اب یوں سمجھیں کہ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، سب کو لاتے اور گھوسے مارتا ہوا جا رہا ہے، تو نماز تو اس کی ہو جائے گی نا، جو اس نے فرض ادا کہ وہ تو ہو گیا. نماز چیز الگ ہے نماز اور چیز یہ الگ ہے، حرکت اس کی یہ حرکات یہ الگ ہے. تو سنو قربانی ایک الگ چیز ہے اور یہ چیزوں نا یہ ایک الگ ہے. لہٰذا کہ اس میں یہی ہے کہ آلائشی وغیرہ جو ہے نا اس کو ٹھکانے لگایا جائے، جو اس کی جگہ ہے وہیں رکھا جائے. بالکل دیکھا نظافت و من الایمان، کہ صاف صفائی ہے نا، صفائی ستھرائی یہ ایمان سے ہے. اچھا پھر دیکھیں گے اس کے نقصانات کتنے ہیں. یہ جگہ جگہ جو یہ پھینک دیتے ہیں، یہ اسے کیا ہے کہ پرندے آتے ہیں، بڑے بڑے پرندے، جی پھر یہ اٹھا کے جو نا چونکہ وہاں آتے ہیں، پھر یہ اٹھا کے یوں گھوم رہے ہوتے ہیں فضا میں. اس سے پھر کیا ہے کہ ہمارا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ جہاز والا سسٹم یہ ڈسٹرب ہوتا ہے.
کہ ہوائی جہاز کو خطرہ رہتا ہے کہ پرندہ اسے پر سے نہ ٹکرائے، تو لہٰذا ایسے معاملات نہ کریں، لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ واقعی بعض وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، گلی سے گزرنا دشوار ہو جاتا ہے، سب بڑی یہ بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، اور پھر چپل کپڑوں پہ چھینٹے، چپل تو سمجھا ہمارے نیچے سے ہو جاتے ہیں خراب، صحیح بات۔ پھر یہ چھینٹے آ گئے تو مسجد جا رہے ہیں، اب کیا کریں؟ تو یوں آزمائش ہوتی ہے بڑی۔ ان کو ویسے سب دیکھا ہے کہ جو ایک خاص جگہ ہوتی ہے اس تک اگر پہنچا دیا جائے ہاں تو بالکل، علائشیں اٹھانے والے خود ہی وہ اٹھا اٹھانے لیتے والے، وہ ذرا کہ حکومت کا ایک نظام بنا ہوا ہے، ایک جی ہاں سرکاری جی، نظام ایک بنا ہوا ہے، ایک جی، حکومت جو ہے وہ حکومت کے بندے سے فعال ہوتے ہیں، اس دن ان کی ایسے ہی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس، کیونکہ ہر گاڑی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی، گلیوں کے اندر تو وہ نہیں جائیں گلیوں گے، کے اندر گاڑی گلیاں ہیں نہیں بھی آ چھوٹی سکتی، چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹی گاڑی گلیاں کہاں ہیں اندر جی، لے کے جائیں گے؟ تو ان کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا فلاں جگہ پہنچا دیں، صحیح، بقیہ ہم اٹھا کے کر دیں گے کام، صحیح، تو آپ کم از کم وہاں پہنچانے والے بنے۔ صحیح۔ سب یہ بھی میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، یہ جو گرین بیلٹ کی جگہ روڈوں کے درمیان بیچ میں خالی ہوتی ہے نا، ادھر پھینک دیتے ہیں، ہاں نہیں، یہ بھی غلط ہے، اور یعنی اپنی گلی سے اٹھائی اور بعد وہ اس کے ادھر پھینک دی۔ اچھا ادھر پھینک دی تو پہلے بھی کچرا پڑا ہوا ہے، ساتھ میں یہ بھی پھینک دیا، اب وہ کیا ہے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، ایسا بدبودار تعفن والا جو ہے وہ ماحول بن جاتا ہے کہ المان والحفیظ، لوگ تھوڑا سا کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ جو ایک مین آپ کا ایریا ہے اس جگہ پر آپ رکھ دیں، لیکن مسئلہ یہی ہے نا، اٹھا کے کون لے کر جائے؟ تو خود نہ اٹھا کے لے کے جائے، کسی کو پیسے دے بھئی آپ اٹھا بالکل، کے وہاں رکھ دیں، تو وہ رکھنے جہاں والی آپ نے قربانی کی، اتنا خرچہ کیا، ذابح کو یعنی قصاب کو آپ نے اجرت دی، سب کچھ کیا، تو تھوڑے سے دو پیسے اور خرچ کر کے یہ بھی اٹھوا لیں، مرحبا، قربانی ایسی کریں کہ لوگ اشش کریں، نہیں واقعی یار ماشاء یہاں قربانی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایسا میں ایک جگہ پر تھا تو وہاں مجھے جو ہے وہ کسی نے بتایا کہ 5 لاکھ روپے کا جانور جو ہے وہ خرید کر کے لائے، 15 من کا جانور تھا، اور خرید کر کے جب لائے اور اس کی دم کو جو ہے وہ جب وہ ہاتھ لگایا تو وہ دم جو ہے وہ ہاتھ میں آ گئی، اوہ، یعنی دم کٹا جانور انا جو ہے نا للہ و انا وہ لے کر الیہ آ گئے۔ راجعون۔ تو جانور خریدنے کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا آپ ارشاد فرمائیں کہ ہمیں احتیاط جو کرنی چاہیے، اور جو جانور بیچنے والے ہیں ان کو بھی کوئی نصیحت فرمائیں کہ اس طرح کے دھوکے کر کے، فراڈ کر کے، چیٹنگ کر کے، نقلی دانت لگا کے، اور پتہ نہیں مطلب کیا کیا کچھ جو ہے وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اس پر بعض اوقات وہ ایک بندے نے مجھے بتایا، پچھلے سالوں کی بات ہے، وہ بکری تھی، وہ مادہ جانور تھا، تو اس کے تھن کیا کر دیے تھے، اس کو وہ ایلفی کے ساتھ کیا کر دیا تھا، ان کو وہ اس کے ساتھ اس کے نیچے اس کو بالکل وہ کر دیا تھا برابر، تو وہ بعد میں کسی کی نظر پڑی تو دیکھا تو وہ کہا بھی یہ تو بکری ہے، بکرا تو نہیں ہے یہ، تو وہ دیکھا تو یہ اس کے تھن جو تھے وہ یوں کر کے ان کو حساب ان کا کیا ہوا تھا۔ تو اس پر ارشاد فرمائیں، جانور لینے والوں کو بھی نصیحت فرمائیں، جو بیچ رہے ہیں ان کو بھی نصیحت فرمائیں، اور جو یہ جا کر ادھر ایویں خام خواہ جانوروں کو تھپڑ مار رہے ہیں، ادھر سے بھگا رہے ہیں، ادھر چلا رہے ہیں، اس کو ادھر چلا کے دکھاؤ، پتہ ہے کہ میری پہنچ ہے نہیں، میں نے لینا بھی نہیں ہے، لیکن ایسے ہی خام خواہ یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ انٹرٹینمنٹ بعض جگہوں پہ بنا ہوا ہے، تو اس پر بھی آپ رہنمائی فرمائیں، یہ دونوں چاروں باتیں جو ہے ان کو بیان فرمائیں۔ یعنی واقعی دیکھیں کہ اگر آپ نے جانور خریدنا نہیں ہے جی، تو اب جانور بیٹھا ہو تو اس کو اٹھائیں نہ، اس کو بیٹھا رہنے دیں، خالی خالی پنچات کرنا کتنے کا لیا ہے، کیا ہے، اچھا یہ تو ذرا اس وقت ہے نا، یہ تو کتنے کا بیچو گے، کیا ہے، کیا دام ہے، یوں خالی خالی یار پھر اس کو چلوانا، اور یہ اس جانور کو ذرا کہ تکلیف آپ دے رہے ہیں جو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے خریدنا ہی نہیں ہے، آپ کی جیب اجازت ہی نہیں دیتی، پھر آپ کیوں خواہ مخواہ کر رہے ہیں؟ ہاں اگر آپ نے خریدنا ہے، اب خریدنے ہی کے لیے آپ نکلے ہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے، اب آپ ظاہر ہے کہ وہ چلا بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، دانت وغیرہ سب چیک کر سکتے ہیں، صحیح، اس میں آپ کو اختیار ہے بالکل، اور کرنا چاہیے۔ ٹھیک، ایک تو یہ دوسرا ہے کہ اب اس طرح دھوکہ کرنا، بکری کو بکرا بنا دینا اس طرح، اور دوسرا ہے کہ یہ دم کٹا جانور، جی ابھی تو ظاہر ہے کہ ہے، تو ظاہر ہے کہ عبادت ہے، یہ قربانی عبادت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جی، اب اس عبادت میں اس طرح جو ہے نا لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا اپنے چند پیسوں کی خاطر، اور یہ پیسے ذرا کہ دنیا ہی میں رہ جائیں گے، اور یہی پیسے کیا ہوگا، آخرت کے لیے وبال بنیں گے مرنے کے بعد۔ وہ ہے نا من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا فرمان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دھوکہ دے کر کتنا کما لیں گے، اور یہ پیسہ بھی دھوکے والا پیسہ یوں اڑ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا، پتہ ہی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں مال میں برکت نہیں ہے۔
ہم بیمار پڑ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پھر مصیبتیں تو آئیں گی نا، اس طرح کی حرکات کریں گے تو آزمائشیں تو آئیں گی، پریشانی آئیں گی. تو لہٰذا کسی کے ساتھ اس طرح نہ کریں. جو آپ کے پاس جانور ہے جیسا بھی ہے آپ رکھ دیں، بھائی یہ ہے جانور، دیکھ لیں، بس ختم. اس سے حد سے تجاوز نہ کریں، ورنہ مال دنیا آپ کے لیے وبال بن جائے گا. اللہ کی پناہ. بروز قیامت جو وہ کس طرح اس کا سامنا کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے معافیت طلب کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ چونکہ جو جانور خریدنے جا رہا ہے نا، تو اس کو بھی اس طرح کی معلومات ہونی چاہیے، وہ بھی ساری معلومات لے کے جائے، وہ ساری چیزیں چیک کرے اور پھر جانور خریدے اور اچھے طریقے سے دیکھ لے. پھر بھی دھوکہ ہو جائے تو نصیب کی بات ہے، صحیح. مگر وہ اپنے طور پہ جو نا وہ پوری تسلی کوشش کرے، تسلی کر لے. اور کس سمجھدار تجربہ کار بندے کو ساتھ بالکل رکھے گا. سمجھدار کو لے جائے، تجربہ کار کو لے جائے تو سمجھدار کو ساتھ رکھے گا تو انشاءاللہ الکریم آسانی رہے گی. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا